السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد عباس اور میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ کچھ کرداروں نے ترقی کرتے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ اناڑی کے ہاتھ ملک کی باغ دوڑ کیسے دی گئی؟ ملک کی ترقی کے لیے کام کیے اور ہمیں ہر دور میں نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ 1993 اور 1999 میں ہمیں کیوں نکالا گیا۔ ہم نے کہا کہ کارگل میں لڑائی بند ہونی چاہیے، کیا اس لیے نکالا گیا؟ فیصلہ کر لیا کہ الیکشن میں عوام کے سامنے سچ بولوں گا۔ ہمارے دور میں کوئلے کو نکالا گیا اور پاور پروجیکٹ شروع کیا، مگر سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمارے لیے بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب۔ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے نکال دیا، اس لیے نکالا ہے۔ ہم صحیح تھے، آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے۔ ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے، چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے۔ ہم نے کہا کوئلے کی بات بڑی ہوتی ہے، لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں۔ تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئلے کی کان کو کھودا، اس میں سے کوئلہ نکالا، ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے، اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے، اور وہاں وہ پروجیکٹ لگنے چاہیے۔ وہ ہمارا اپنا را مٹیریل ہے، وہاں پر کوئی فرنس آئل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عمران خان کی گورنمنٹ نے ہمارے لیے بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ بھی پیدا کر دیا ہے، اور اب اس کی قیمتیں کس طرح سے ایک مناسب سطح پہ لائی جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اناڑی کے ہاتھ میں اس ملک کی باغ دوڑ کیسے سپرد کر دی جاتی ہے، کیسے دے دی جاتی ہے؟ کا کہنا ہے کہ رائیون والا 3 بار وزیر اعظم بن چکا، چوتھی بار سلیکٹ ہونا چاہتا ہے۔ جو 3 بار فیل ہو چکا وہ چوتھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ میاں صاحب نے ایک بار پھر حکومت دلوانے والوں سے لڑنا ہے۔ اگر چوتھی باری ملی تو میاں صاحب وہی پرانی روایتی سیاست کریں گے۔ تیمر گرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میاں صاحب جن سے 2/3 اکثریت مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کدھر سے دیں۔ یہ بھی کہا کہ ایک زمان پاک کا وزیر اعظم تھا، اس کے دور میں انتقامی سیاست پر زور دیا گیا۔ وعدہ نئے پاکستان کا تھا مگر کام سارے پرانے پاکستان والے تھے۔ انتقام کی سیاست میں آپ کا وقت ضائع کیا گیا۔ رائیون کا وزیر اعظم نے اب 3 بار وزیر اعظم تو بن چکا ہے اور کوشش میں ہے کہ اس کو چوتھی بار سلیکٹ کیا جائے۔ جس شخص نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار فیل ہوا وہ چوتھی بار آ کے کون سا تیر مارے گا؟ جس نے اس کو لے کر آیا تھا اس سے لڑ پڑا اور پھر نقصان آپ کا ہوا۔ دوسری بار وزیر اعظم بنایا، 2/3 اکثریت دلوایا گیا۔ میاں صاحب نے انہی سے لڑا، انہی سے ٹکرایا جنہوں نے اس کو 2/3 اکثریت دلوایا تھا۔ ایک بار پھر گھر جانا پڑا۔ تیسری بار میاں صاحب انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے کرم کیا، جنہوں نے 2/3 اکثریت دلوایا، اور پھر پوچھنا شروع ہو گیا کہ مجھے کیوں نکالا۔ جو زمان پاک کا وزیر اعظم تھا اس کا دور میں جو انتقامی سیاست اور روایتی سیاست پہ زور دیا گیا تھا، خان صاحب اپنے ہی جو سیاسی انتقام ہے اور ذاتیات پہ اس نے اپنا بھی جو موقع تھا وہ ضائع کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو چور چور کہنے والا تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، کوئی چوری کا الزام نہیں لگا سکا۔ اس شخص نے بہت جھوٹ بولے ہیں۔ اس شخص سے انتقام نواز شریف نہیں اس کے مالیوں نے لیا۔ جلال پور جٹا میں یوتھ کنونشن سے خطاب کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ اس نے بند لفافہ کابینہ کو دکھایا۔ القادری ٹرسٹ کے ٹرسٹی خود فتنہ اور دوسرا اس کی اہلیہ ہے۔ سزا سے بچنے کے لیے اس نے 9 مئی کو پاکستان کے کونے کونے کو آگ لگا دی۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ آج کل لیول پلینگ فیلڈ کا بہت شور سن رہی ہوں۔ لیول پلینگ فیلڈ اگر نواز شریف سے مانگتے ہو تو 11 سال جلا وطنی کاٹنا ہوگی۔ جو آج تک جیل میں بیٹھ کر اپنا مقدمہ بھگت رہا ہے وہ نواز شریف کو چور کہا کرتا تھا۔ تاریخ کی سب سے بڑی چوریاں کرتا ہوا پکڑا گیا ہے۔ نواز شریف کو 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں نے وزیر اعظم بنایا، کبھی
कोई चोरी का इल्जाम भी नहीं लगा सका। 190 मिलियन पाउंड वाला केस जानते हो ना? 60 अरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। इनसे पूछो तो मासूम सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि वो बाहर से पाकिस्तान ही तो आए थे पैसे। वो पाकिस्तान नहीं आए, वो पाकिस्तान में आपकी खून पसीने की कमाई थी जो इसकी जेब में गई है। और जानते हो उस अल-कादिर ट्रस्ट के ट्रस्टीज दो कौन थे? एक ये खुद था फितना और एक इसकी बीवी थी पिंकी पीरनी। और सजा से बचने के लिए इसने 9 मई का हमला किया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के कोने कोने में आग लगाई, शुहदा पर हमले किए, उन पर आग लगाई। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई और आज़म से काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, माशी बदहाली, बेरोज़गारी और महंगाई सब का खात्मा कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। चित्राल से पार्टी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शहजादा इफ्तिखारुद्दीन की मुलाकात। हमाद नवाज टीपू रावलपिंडी डिवीजन के पार्टी सदर मलिक इब्रार भी शहबाज शरीफ से मिले। मुलाकात में पार्टी के अमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियाँ खत्म हो गई हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी। खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ नहीं दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसोई और अज़्म के साथ काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई सब का खात्मा करें। मुलाकात में राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक और अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद थे। उधर कराची में MQM के वफ़द ने सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की, जिसमें आइंदा इंतख़ाबात के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत हुई। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने MQM वफ़द की क़यादत की। कराची से रिपोर्ट देखिए। कराची में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। MQM वफ़द की सुन्नी तहरीक के साथ बैठक। डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में MQM का वफ़द सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी की रिहाइश गाह पहुँचा, जहाँ आने वाले इंतखाबात के बारे में अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हम एक बड़ा इत्तेहाद और बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं। कराची शहर पर मोरूसी सियासत के जरिए काबिज लोगों से पीछा छुड़ाएंगे। एक बड़े इत्तेहाद और एक बड़ी तहरीक कायम करने जा रहे हैं, जिसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों को एक मरतबा फिर सियासी अमल और शायद सियासी अकाबरीन से या सियासी लोगों से कोई बेजारी नज़र आ रही है, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब सरवत एजाज कादरी का कहना था कि इस शहर की हालत बदलने का वक्त है, जो मोंजोदाड़ो की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। मैं समझता हूँ ये आपकी भी ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि अब इस शहर को तरक्की करना चाहिए, और जो कि मोंजोदाड़ो की शक्ल बन चुका है। और यकीनन ये जब इसके बेटे आगे बढ़कर काम करेंगे तो ये अपना किरदार अदा करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी मुल्क की बका, सलामती और तरक्की आपको होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। MQM वफ़द में डॉक्टर फारूक सत्तार के अलावा डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी, रुकन राब्ता कमेटी फुरकान अतैयब, जाहिद मंसूरी, दिलावर खान और दीगर शामिल थे। दोनों जमातों के रहनुमाओं की जानिब से मुस्तकबिल में एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महकमा एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी को 1 रोज़ा राहदारी रिमांड पर महकमा एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने 40 साल के बाद भी नामजद होकर ही इक़्तिदार में आना है, तो इसका क्या फ़ायदा। मुल्क में सिलेक्शन का अमल रोक कर इलेक्शन प्रोसेस करना चाहिए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट।
محکمہ اینٹی کرپشن میں درج کرپشن کیس، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے اینٹی کرپشن راولپنڈی کیس سپرد کرنے کا حکم دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو اینٹی کرپشن حکام نے راہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ قاضی ماجد کی عدالت میں پیش کیا۔ اس موقع پر فواد چودھری کی اہلیہ اور دیگر بھی کمرے عدالت میں موجود تھے۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے راہداری ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ FIR میں پیسے دینے کا اور نہ لینے کا الزام ہے، کوئی نوٹس دیا گیا اور نہ ہی کوئی انکوائری ہوئی، کیس سیاسی بنیاد پر بنایا گیا، جو سیاستدان اچھا نہیں لگتا اسے ہتھکڑیاں لگا دی جاتی ہے۔ پروسیکیوٹر عدنان علی نے 1 روزہ راہداری ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری پر بطور وزیر کرپشن کرنے کا الزام ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران فواد چودھری نے کہا کہ نواز شریف سے کہوں گا 40 سال بعد بھی نامزد ہو کر اقتدار میں آنا ہے تو کیا فائدہ، ملک میں سلیکشن پروسیس کو روک کر الیکشن پروسیس کرنا چاہیے، بولے فاصلے کم کریں گے، وگرنہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پوری دنیا میں مذاق ہی بنے گا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے اشتعال انگیز گفتگو کرنے کے مقدمے میں مریم اورنگزیب کے پیش ہونے پر وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ عدالت نے میاں جاوید لطیف سمیت دیگر کو 6 جنوری کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نعمان نور کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی جج ابر گل خان نے اشتعال انگیز گفتگو کے مقدمے پر سماعت کی۔ عدالت نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کے پیش ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ جاوید لطیف نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے مریم اورنگزیب کی بریت کی درخواست پر پروسیکیوشن سے جواب طلب کر لیا۔ مقدمے میں ملوث دیگر ملزمان MD PTV سہیل خان اور پروڈیوسر راشد بیگ نے بھی پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے تمام ملزمان کو 6 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گرین ٹاؤن لاہور میں اشتعال انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ درج ہے۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا ہے کہ پاکستان کا چین کے ساتھ بڑا تجارتی حجم ہے۔ پاکستان چین سے سالانہ 20 ارب ڈالرز کا تجارتی مال منگواتا ہے۔ ٹیکسٹائل اور نان ٹیکسٹائل ایڈوائزری کونسل نے اپنی سفارشات تیار کی ہیں۔ ایڈوائزری کونسل کے 20 بڑے ایکسپورٹرز چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان چین کے ساتھ تجارت بڑھا کر معاشی مسائل سے باہر نکل سکتا ہے۔ حکومت نے 3 ماہ میں ملکی برآمدات کو بڑھانے کی تجاویز تیار کر لی ہیں۔ جو ہے وہ چین کے ساتھ بہت بڑا تجارت کا حجم ہے۔ پاکستان تقریباً 20 بلین ڈالر کا مال چائنا سے منگاتا ہے، جبکہ صرف 2 بلین ڈالر کا مال چائنا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے جو 3 مہینے میں ایکسرسائزز کی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کو ہم نے 30 بلین سے اٹھا کے 100 بلین ڈالر پہ لے جانا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہمیں پوٹینشیل چائنا میں نظر آتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہم نے ختم کرنا، مطلب کہ ہمیں 20 بلین ڈالر کا جو اس وقت امپورٹ ہے اس کے برابر ہی ادھر ایکسپورٹ کرنی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم نے پہلے ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹرز کی میٹنگ کی، پھر نان ٹیکسٹائل سیکٹر کے جتنے ہمارے ایگریکلچر اور مینوفیکچرز ہیں ادر دین ٹیکسٹائل، ان کی میٹنگ کی، ان سب کا پوٹینشیل گیج کیا، اور ان میں سے اب 20 لوگوں کو لے کے ہم چائنا جا رہے ہیں تاکہ ہم ان کے لیے مارکیٹس کھولیں، ان کے لیے دروازے کھولیں، ان کے لیے وہاں پہ پارٹنرز ڈھونڈیں کہ جن کو مال بیچنا ہے۔ پاکستان میں کیپیسٹی بھی ہے، پاکستان میں پوٹینشیل بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا ہمارے لیے سب سے بڑا پوٹینشیل ہے۔ پاکستان کے اس تمام جو اس وقت تکالیف ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، وہ تمام تکالیف ہم صرف ایک ملک کے ساتھ تجارت کا جو اس وقت ڈیفیسٹ ہے ختم کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ یہی اس وزٹ کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے۔